اشفاق احمد لکھتے ہیں انسان ہل چلا سکتا ہے، زمین تیار کر سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، بوائی کر سکتا ہے، لیکن بیج کو پھاڑ کر اس میں سے بھٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں فوراً نواز دیا جائے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے گا غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا، آپ اسے راستہ دے دو۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ اس دنیا میں صبر سے بہتر کوئی معلم تمہیں نہیں مل سکتا۔ خلیل جبران لکھتے ہیں انسانیت کی معراج عقل میں نہیں خاموشی میں ہے۔ منٹو کہتے ہیں اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ خوشی کے موقع پر بہنے والے آنسو دراصل کسی پچھلے دکھ کے ہوتے ہیں۔ طلعت منیر کہتے ہیں وقت سے آگے نکل کر سوچنا جرم ہے جس کی سزا تنہائی ہے۔ محمد علی لکھتے ہیں دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ زندگی میں کامیابی کے لیے جسے نہیں معاف کرنا اسے بھی معاف کر دو۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔
عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے بڑا۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ خلیل جبران کہتے ہیں، میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باطونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو، مشکلوں سے گھبرانے کی بجائے مزید ہنر سیکھو، مسائل کے خاتمے نہیں عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ دنیا میں افلاطون لکھتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے گا، اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ یا اللہ، بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ خود کو قیمتی سمجھو پیارے دوستو، خود کو قیمتی سمجھو کیونکہ اللہ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔